السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بہت ضروری اور بہت اہم بات کرنے والا ہوں۔ آج کل مسجدوں کے اندر اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچے جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو بڑے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو صفوں سے نکال کر پیچھے کر دیتے ہیں۔ بعض تو یہاں تک کرتے ہیں کہ ان کو مسجد سے ہی بھگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا مسجد میں آنا صحیح نہیں ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بڑوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا تو اس سے بڑوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ اسی پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں کہ اس معاملے میں شریعت نے ہمارے لیے کیا آسانیاں دی ہے اور کتنی گنجائش رکھی ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ شریعت مطہرہ نے ولی کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دے، لہٰذا 7 سال یا اس سے زائد عمر کے بچوں کو مسجد میں لانا بہرحال جائز ہے۔ لیکن 7 سال کی عمر سے کم کے بچے اگر پاکی اور ناپاکی کی تمیز رکھتے ہو اور شور و شغب نہ کرتے ہو تو انہیں بھی مسجد میں لانا جائز ہے۔ یعنی اگر 7 سال سے عمر کا کوئی بچہ ہے اور اس کو پاکی اور ناپاکی کی کسی نہ کسی درجے تمیز ہے اور وہ شور و شغب نہیں کرتا، شرارت نہیں کرتا، روتا اور چلاتا نہیں ہے، تو ایسے بچے کو بھی مسجد میں لانے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ لیکن اتنے کم عمر بچے جو ایک طرف نماز ہو رہی ہو، دوسری طرف وہ شرارت کر رہا ہو یا رو رہا ہو، چلا رہا ہو، تو اتنی کم عمر کے بچے کو مسجد میں لانا بہرحال درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بہت چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بڑوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا، کیا اس سے بڑوں کی نماز خراب ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر ایک ہی نابالغ بچہ ہے تو اسے بالغوں کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ انہیں بالغوں کی صف کے پیچھے کھڑا کیا جائے۔ مگر اس زمانے میں نابالغ بچوں کو مردوں کی صفوں میں کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ 2 یا زیادہ بچے ایک جگہ اگر جمع ہو جائیں گے تو وہ شرارتیں کریں گے، وہ صرف اپنی ہی نماز نہیں بلکہ دوسروں کی بھی نماز خراب کریں گے۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ بچے کا سرپرست اسے اپنے ساتھ لے کر صف کی ایک جانب کھڑا ہو جائے۔ نیز بالغ اور باشرہ افراد کی موجودگی میں پہلی صف میں امام کے قریب بچے کھڑے نہ ہوں۔ امام کے قریب وہی افراد کھڑے ہونے چاہیے جو بوقت ضرورت امامت بھی کر سکتے ہو۔ اگر امام کو خدا نخواستہ کوئی عذر پیش آ جائے اور امام کو جانا پڑ جائے تو پیچھے ایسے حضرات کھڑے ہونے چاہیے کہ وہ امام کی غیر موجودگی میں امامت کرا سکے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ڈانٹ کر ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کی صف میں بھیجے۔ اس سے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، بچے مسجد سے دور ہو جائیں گے، مسجد سے متنفر ہو جائیں گے، پھر وہ نماز سے بھی متنفر ہو جائیں گے اور نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر بچے نماز کے دوران مسجد میں شور و غل کریں تو انہیں نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھا دینا چاہیے، سخت لہجہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال دوستو، اگر پوری بات کا خلاصہ کیا جائے تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے بچے جن کے اندر شعور ہو، سمجھ ہو، تمیز ہو، پاکی اور ناپاکی کا خیال کرتے ہو تو ان کو بہرحال مسجد میں لانے کی مکمل اجازت ہے، جائز ہے، اور ان کو اگلی صف میں کھڑے کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ کسی بھی آدمی کے لیے یہ عمل جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو پہلی صف سے کھینچ کر باہر نکال دے یا اس کو ڈانٹ دے۔ یہ عمل بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس عمل سے بجائے اس کے کہ آپ کی نماز درست ہو، آپ نے ایک ایسا کام کیا، نماز تو پڑھ لی لیکن ایک ایسا کام کر لیا، اگر خدا نخواستہ یہ بچہ نماز کی طرف سے، مسجد کی طرف سے متنفر ہو گیا، یعنی اس کے اندر نفرت آ گئی اور اس نے پھر نماز کی پابندی نہیں کی، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یعنی وہ شخص ہوگا جس نے مسجد سے اس کو نکالا، ڈانٹا یا صف سے نکال کر باہر کی طرف بھیجا۔ تو اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت گندا عمل ہے، بہت بری بات ہے۔ اگر آپ کو بچوں کو پیچھے ہی کرنا ہے تو ان کو پیار سے کہے، نرمی سے کہے، لہجے کے اندر نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے اس دور کے اندر میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو مسجد کے اندر لایا جائے، ان کو سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے، نماز کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا جائے۔ اور اگر بچوں کے اندر یہ شوق آ رہا ہے کہ وہ اگلی صف میں نماز پڑھے
تو ان کو اگلی صف میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بس اتنا خیال رکھے کہ ان کو دائیں اور بائیں جانب یعنی امام کے قریب نہ کرے، بلکہ ایک طرف سائیڈ میں کھڑے کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔